السلام علیکم ناظرین، پروگرام یو آسک فٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کے شرکاء سے آپ کا تعارف کراتا چلوں اور پھر جو ہم بات چیت کریں گے اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ولنگ ویز کے CEO ڈاکٹر صداقت علی۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر طلحہ ہیں، ڈاکٹر فرحان ہیں، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز مس شمائلہ بدول ہیں، اور مس حفصہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اور کیمرے سے باہر ندیم نور بیٹھے ہیں۔ اور ندیم نور صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی خوبصورت اسمائل اور کوکن آف کے تبصرے کے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے کام کا جو مین پرپز ہے وہ مریضوں کی خدمت کرنا ہے، اور اس کا شعبہ جو ہے وہ نشے کی بیماری اور سائیکیاٹرک ڈس آرڈرس ہے۔ آپ کے خیال میں معاشرے میں لوگ ابھی بھی، آپ کو 42-44 سال کا تجربہ ہے، لوگ جو اس کے ساتھ ایک شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم علاج کروائیں یا نہ کرائیں، ذہنی امراض کا، دماغی امراض کا، نشے کی بیماری کا، اور اگر علاج کروائیں بھی توہن کرہن تو اس کو چھپائے رکھیں، اس کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں ہم نے بات یہ کرنی ہے اصل میں کہ جو بھی رکاوٹیں ہیں، جیسے ایک تو شیم کی رکاوٹ ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ سوال جب آئے گا یہ، ہم پہلے ایک لوز اسکرپٹ بنائیں گے اور وہ 1-2 دن تک سب تک پہنچ جائے گا، اور اس کو پھر امپروو کرتے رہیں گے سیٹرڈے تک۔ تو ہر ایک کے پاس ایک لوز اسکرپٹ ہوگا کہ ہم نے کہاں سے لے کے کہاں تک کا جرنی کرنا ہے۔ اور اس میں یعنی سر ہم نے لوز ٹاک کرنی؟ نہیں، لوز ٹاک نہیں کہتے، ہم نے ون آف دی شیم ہے جس کو ہم نے بعد میں کرنا ہے، لیکن سب سے پہلا جو کویشچن ہے کہ نشے کی بیماری کا علاج کتنا مؤثر ہے، اور ایسا لوگ کیوں سوچتے ہیں کہ نشے کے مریض نشہ نہیں چھوڑتے، ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اس کا جواب بھی دینا ہے، جو کہ یہ ہوگا چونکہ ہسٹوریکلی نشے کی بیماری کا علاج کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، جیسے دوسری تمام بیماریوں کا علاج کوئی اچھا نہیں تھا۔ کینسر کا علاج آج سے 50 سال پہلے بہت ہی ناقص تھا۔ ابھی بھی لوگ کینسر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کسی کو کینسر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کیا، جبکہ اب ایسا نہیں ہے۔ بے شمار لوگ آپ کے ارد گرد آپ کو مثالیں نظر آ جائیں گی۔ وی کل ہی اس کے فادر آئے ہوئے تھے تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، ہی واز کوائٹ ویل، اور ڈاکٹرز نے اس کو ہیلدی قرار دے دیا ہے، اور میدا اس کا کاٹ دیا، اس کو بولا کہ تم چھوٹے چھوٹے کھانے کھا سکتے ہو۔ اسی طرح دل کی بیماری کا علاج بھی 50 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر بائی پاس اور پھر سٹنٹس اور یہ ہو گیا، پھر ڈائبٹیز کا علاج یہ 100 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ماضی کے پیمانے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری بیماریوں کا علاج 100 سال پہلے، 50 سال پہلے تو کچھ بھی اچھا نہیں تھا، اور اب وہ بہت بہترین علاج ہے۔ نشے کی بیماری کے بارے میں ابھی بھی یہ مت موجود ہے کہ نشے کی بیماری کا علاج کوئی خاص اچھا نہیں ہے، اور لوگ دوبارہ نشہ کرنے لگتے ہیں، جی کوئی فائدہ نہیں جی، اس طرح کی باتیں لوگ عام طور پر کرتے ہیں، اور یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ماضی بعید میں نشے کا اچھا علاج نہیں تھا، پر جیسے آج تمام بیماریوں کا علاج بہت اچھا ہونے لگا ہے تو نشے کی بیماری کا علاج بھی بہت اچھا ہونے لگا ہے۔ اور خاص طور پر ہم نے اس چیز پہ بھی زور دینا ہے کہ جتنی پرائمری کرونک النیسز ہیں، یعنی جو کرونک بیماریاں ہیں جو تعدیر رہتی ہیں انسان کے ساتھ، جیسے کہ ڈائبٹیز یا دل کی بیماری، دمہ، آرتھرائٹس، کینسر، تو یہ بھی ایک پرائمری کرونک بیماری ہے، جس میں ہم تھوڑا پھر وضاحت کریں گے کہ یہ پرائمری کرونک کیا ہوتی ہے۔ اور پرائمری کرونک بیماریوں میں سے نشے کی بیماری ایک ہے، اور یہ واحد بیماری ہے جس کا علاج سب سے اچھا میسر ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی پرائمری کرونک النیسز ہیں ان کا کتنا بھی اچھا علاج کیا جائے تو پھر بھی آپ جڑ سے نہیں ان کو ختم کر سکتے، یا وہ بندہ آخر کار پھر اسی مرض سے، دل کا مریض دل کے مرض سے ہی جائے گا،
اور ڈائبٹیز کا مریض جو ہے آخر کار ڈائبٹیز کو کیری آن کرتا کرتا کمپلیکیشنز دے کے جائے گا. یعنی ان کی پروگرس کو سلو کیا جا سکتا پروگرس کو سلو کیا جا سکتا ہے، جبکہ نشے کی بیماری کا علاج اگر جاری رکھا جائے تو یہ طے ہے کہ ایک دن وہ پھر نشہ نہیں کرے گا اور پھر وہ نشے کی بیماری کے ہاتھوں نہیں مرے گا. تو پرائمری کرونک بیماریوں میں واحد بیماری ہے کہ جس کا مریض مکمل شفا یاب ہو سکتا ہے. اچھا، اب ہم نے یہ بات زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا، لیکن آپس میں ہم وہ بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ایک بات یہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ کوئی مریض نشہ چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے تو ان اے سینس وہ شفا یاب ہو گیا یا کیور ہو گیا. لیکن کیور ہونا اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ پھر وہ ماڈریٹلی نشہ کرنے کے قابل ہو جائے. تو عوام کو یہ تصور دینے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے ہمارے کلچر میں، کیونکہ یورپ میں اور امریکہ میں جہاں کلچرلی الاؤڈ ہے نشہ کرنا، سوشلی ایکسیپٹیبل ہے، قانونی طور پہ بھی شراب وغیرہ پینا ایکسیپٹیبل ہے، تو وہاں بہترین علاج یہ کہا جائے گا کہ جو الکوہلک ہیں ان کو ہم یوزر بنا سکیں یا نارملی ڈرنک کرنا سکھا سکیں. جبکہ ہمارے ہاں ہم اس چیز کو رواج نہیں دے سکتے، اور ہمارے ہاں فار آل پریکٹیکل پرپزز اس کو ہم شفا کہیں گے کہ کوئی شخص نشہ چھوڑے اور چھوڑے رکھے اور دوبارہ کبھی بھی نہ کرے تو وہ شفا یاب ہے، اسے کریونگ بھی نہ ہو. تو ایک تو نشے کی بیماری پرائمری کرونک النیسز میں سے واحد ہے جس میں مریض آہستہ آہستہ علاج میں سے گزرتے ہوئے شفا یاب ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مریض علاج میں رہے گا تو وہ بہتر ہوتا رہے گا اور کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے پہلے جلد یا بدیر وہ شفا یاب ہو جائے گا. تو ہم نے شفا یابی کی بات کرنی ہے اس معنی میں. لیکن جب ہم پیشنٹ سے باتیں کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، نیچے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شفا یاب ہونا ان کے نقطہ نظر سے وہ ہے کہ وہ پھر تو کیا ہمیں نیچے بھی اپنی پالیسی میں یہ شفٹ لانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم کیا پروو کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ کیور ہونے کا مطلب ہے کہ وہ پی سکے، کیونکہ یہ تو کوئی ایشو اٹھا نہیں رہا یہاں پہ. نہ تو کبھی مریض کہتے ہیں کہ ہم ماڈریٹ کر لیں گے، یا نہ ہی گھر والوں کو یہ قبول ہے، نہ مریضوں کو یہ قبول ہے ماڈریٹ کا. تو ہمیں نیچے بھی اپنی پالیسی میں ایک سلائڈ سا شفٹ لانا چاہیے کہ بلکہ کچھ نہ کچھ میں ذکر پچھلے دنوں کرتا بھی رہا ہوں کہ جو بھی پیشنٹ علاج میں رہتے ہیں الٹیمیٹلی ان کی کریونگ ختم ہو جاتی ہے، وہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ سوسائٹی میں فنکشنل ہو جاتے ہیں، وہ تمیز اور اخلاق والے ہو جاتے ہیں، کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. ابھی پرسوں ہی جو لڑکا عبداللہ تھا کتنی اچھی بات چیت کر رہا تھا، کتنی بڑی تبدیلی تھی اس کے اندر. اور بھی پیشنٹس ہیں جو الٹیمیٹلی اس تبدیلی کو چھو لیتے ہیں. 3 چیزیں ہیں، ایک تو نشے کی کریونگ ختم ہو جائے اور نشہ نہ کرے مریض. کامیابی اس کو ہم کہیں گے کہ وہ نشہ نہ کرے، جو کہ ممکن ہوتا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ فار اے سبسٹینشیل پیریڈ آف ٹائم، یا جو ٹیسٹ آف ٹائم ہے 15 سال 20 سال 25 سال بھی نشہ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نشے کی علت ہے، نشہ کرنے کی علت جو ہے اس سے تو وہ شفا یاب ہو گئے، لیکن نشہ کرنے کی صلاحیت ان کی واپس نہیں آتی. اس میں ہم کہیں گے کہ وہ شفا یاب نہیں ہے. تو ہمیں اپنی پالیسی میں اپنے کلچر کے لحاظ سے تھوڑا شفٹ لانے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی بات کریں تو ہم بولیں کہ جو بھی مریض نشہ نہیں کر رہا وہ شفا یاب ہے، اور جو مریض نشہ واپس کرنے لگے وہ ریلیپس ہے. یہی جو دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی تو ہم دیکھتے ہیں. اچھا، جب نیچے ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی ہمارے زیر علاج ہیں، اور جب ہم یہاں بات کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہمارے زیر علاج نہیں ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ وہ ہمارے
زیر علاج آ جائے. تو نیچے جو بھی بات کرتے ہیں اور جب سوشل میڈیا پہ ہم فلیش کرتے ہیں تو وہ ایکچولی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی ہمارے زیر علاج ہیں. اس بات چیت میں ایسا کوئی پیغام نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے جو ہمارے زیر علاج نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہوتا کہ آپ آؤ ہمارے علاج میں. اچھا، جب ہم یہ ٹاک شوز کرتے تھے، اب تو سال تقریباً ہم نے نہیں کیا، اور نیچے ہم کام کرتے رہے ہیں، تو نیچے کے کام سے اوپر کا پرپز حل نہیں ہوتا اور اوپر کے کام سے وہ نیچے کا پرپز حل نہیں ہوتا. تو ہمیں نیچے بات کرتے ہوئے اپنے ذہن میں کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ہمارے زیر علاج ہیں اور ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہیں. اس میں ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو کل آیا، اور اس میں ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو سال پہلے علاج میں آیا تھا اور اب نشہ نہیں کرتا، اس کے اور ایشو ہیں. تو ایک تو ایشو یہ ہے کہ کوئی نشہ چھوڑ دے، جس کو ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے، جو کہ سب سے بڑا انسینٹیو ہے یہاں بننے والی ویڈیوز کو دیکھنے والوں کے لیے، کہ اگر ہم علاج میں چلے جائیں تو ہمارا مریض نشہ چھوڑ دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ گھر میں زیادہ اچھے بیہیویئرز کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے گا، سوشلی ایکسیپٹیبل ہو جائے گا، وہ نشے کے پھیلاؤ کا باعث نہیں بنے گا، اور وہ آکوپیشنل تھراپی میں سے گزرنے کی وجہ سے کوئی کام کاج میں حصہ لے گا یا پڑھائی کرے گا، اپنا کوئی ایسا کام کرے گا. تیسری بات یہ کہ اس کی کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ 3 پیمانے ہیں. کوئی اور ہے آپ کے ذہن میں؟ سوشل میں آ جاتا ہے فیملی کے ساتھ بہتر رویے، وہ سارے اسی میں کور ہو جاتے ہیں کہ فیملی، کیونکہ زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں آتا ہے کوالٹی آف ریلیشن شپ ان دا فیملی بہت امپروو ہوتی ہے، جس پہ فیملی بہت گریٹفل ہوتی ہے. بزنس اور کاروبار کی بات بھی تو وہ بعد میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کا سکون جو برباد ہوا ہوا تھا وہ واپس آ رہا ہے، لیکن وہ سوشل میں ہی ہم الیبوریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، تو یہ ہے کہ ایک تو نشہ چھوڑنا، دوسرا حسن اخلاق بہتر ہونا، اور تیسرا کرمنل کوئی بیہیویئر ہے تو وہ ختم ہونا. یہ 3 بیہیویئر ہے جن کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، جس میں یہ 3 بیہیویئر سارے ایک دم تو نہیں چلے جاتے. اچھا، جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، کہ یعنی اخلاق بہتر ہو جانا، حسن اخلاق بہتر ہو جانا، جس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جو کرمنل ایکٹیویٹی اور آپ نے حسن اخلاق کی بات کی تو یہ اسی کے اندر ہی آ جائے گا نا، کہ نشے کی بیماری سے ایسے بیہیویئرز پیدا ہو جاتے ہیں ایز اے کانسیکوینس، جس کو ہم یہ کردار بات کی بھی طرح کرنا چاہیں گے، تھوڑا سا اس کو شوگر کوٹ بھی اس سے کرنا ممکن ہوگا، کہ ضروری نہیں کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کا اخلاق پہلے سے خراب ہو، یا اس کا پہلے کوئی کرمنل بیہیویئر ہو، یا وہ جھوٹ بولتا ہو. یہ چیزیں نشہ شروع کرنے کے بعد کسی سٹیج پہ اس کی زندگی میں شامل ہونا شروع ہوتی ہیں. تھوڑا سا ڈیزیز کانسیپٹ بھی اس میں ہم بتا سکتے ہیں. تو یہاں ہم نے ایمفسائز کرنا ہے کہ علاج ٹارگٹ کرتا ہے ان 4 چیزوں کو، ان 4 چیزوں کو کرتا ہے. پہلی بات کہ نشے کا جو انٹیک ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ کریونگ ختم ہو جائے اور وہ نشہ چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائے اور نشہ چھوڑ دے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو بیہیویئر ہے، یعنی گھر میں رویہ اس کا جو ہے اپنے فیملی ممبر سے عزت آبرو ہوتا ہے. تیسری چیز ہے کہ اس کے اندر یہ کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں، جو کردار کی خامیاں وہ ایکومولیٹ کرتا ہے نشے کی بیماری کے ساتھ، جیسے جھوٹ بولنا، اور اس طرح کی 2-3 چیزیں اور ایڈ کر لیں گے وہ. اور چوتھی چیز ہے کہ اگر کوئی کرمنل بیہیویئر اس کا رہا ہو تو دوبارہ وہ کرمنل بیہیویئر کی طرف نہ جائے. انسٹیڈ آکوپیشنل کا پھر ایک بنا لیں، وہ الگ سے بنا لیں، آکوپیشن میں بھی چلا جائے. الٹیمیٹلی تو پھر فنکشنل ہو جائے تو گی. جو پہلی چیز ہوگی وہ ہوگی کہ نشہ چھوڑ رہا ہے، یہ انڈور میں بیجر کام ہوگا جس کے نتیجے میں وہ نشہ چھوڑے گا، پھر آؤٹ ڈور میں وہ اس کو مینٹین کرے گا. دوسری چیز جو اس کی ہوگی وہ گھر والوں کے ساتھ بیہیویئر اچھے ہو جائیں اس کے.
تیسری چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں، کردار کی خامیاں جو ہیں، غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ چھوڑ دے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کرمنل ایکٹیویٹی یا بیہیویئر ہے، جو کرمنل لنکس ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو ہم یہ سارا بتائیں گے اس میں کہ علاج کن کن چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور محض نشہ چھوڑنے سے علاج مکمل نہیں ہوتا، بلکہ نشہ چھوڑنے کے بعد ہی صحیح معنوں میں نشے کی بیماری کا جو علاج ہے وہ آگے بڑھتا ہے. سر کریئر اور آکوپیشنل بھی، جیسے بھی عبداللہ کی بات ہم کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک جرنی ویسے پورا کیا ہے اس میں. الٹیمیٹلی اب وہ اپنی پڑھائی کی طرف بھی کافی زیادہ رجحان ہے، تو ہم اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ڈیمیج تو وہاں پر بھی ہوا وہ ہوتا ہے، جن جن ایریاز میں ڈیمیج ہے تو اس میں بہتری کی بھی بات ہم کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں چونکہ ہم نے علاج کی بات کرنی ہے تو ہمیں علاج کے ہی سیلینٹ فیچر بتانے ہیں، اور وہ سائنٹیفک حقیقتیں جو ہم نیچے بتاتے ہیں وہ یہاں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ فیملی کو ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے، فیملی میں کیڑے نکالنے شروع کر دیں تو پھر وہ فیملی گھبرا جاتی ہے. ہمیں اس کو ایک نئے رنگ میں ریفریز کرنا ہے کہ فیملی جو بے بس محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو مریض کے سامنے، وہ دوبارہ اعتماد کے ساتھ مریض کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگتی ہے، اور وہ مریض سے گھبرانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ مریض سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کر کے ہم نے بات کرنی. علاج کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو ویژن دینا ہے کہ بہت بڑا جو ایک خوف ہوتا ہے کہ وڈرال ہوگا، جب نشہ چھوڑیں گے تو وڈرال ہوگا. تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ایسی میڈیکیشنز موجود ہیں کہ جب نشہ کوئی چھوڑے گا تو اس کو کوئی وڈرال نہیں ہوگا، وہ بالکل نارمل ہوگا. اس کے علاوہ ہم بتائیں گے کہ کس قسم کی میڈیسنز اویلیبل ہیں جو کہ نشہ چھوڑنے کے بعد انہیں شروع کرائی جا سکتی ہیں، جس سے کریونگ کم ہوتی ہے، جیسے نیلٹریکسون. اس میں سباکزون یا ان چیزوں کا بھی ہم ذکر کر دیں گے. پلس ہم بتائیں گے کہ نشے کی بیماری کے ساتھ اکثر و بیشتر کوئی موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے یا تھاٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے یا کچھ، تو ان کے لیے بھی سیکیٹرک میڈیکیشنز اس کو انسٹیٹیوٹ کرائی جا سکتی ہیں، شروع کرائی جا سکتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہتر سین آدمی کی حیثیت سے واپس اپنے گھر جا کے تو سمجھیے. اچھا، میڈیکیشنز ہو گئی جن کا ہم نے ذکر کرنا ہے کہ کافی رول ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ذکر کرنا ہے کہ سائیکو تھراپی کا ذکر کرنا ہے جو انڈیویجول اور گروپ میں ہوتی ہے. پھر ہم نے اسٹیک ہولڈرز سیشنز کا ذکر کرنا ہے. اسٹیک ہولڈر سیشنز کا ذکر کرنا ہے کہ جس میں فیملی، پیشنٹ اور کاؤنسلرز اکٹھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں. گروپ میں ان کے مسائل جب ڈسکس کیے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آئینہ سمجھتے ہوئے اس میں اپنا عکس دیکھتے ہیں. تو سائیکو تھراپی کا ذکر کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کاؤنسلنگ کا ذکر کرنا ہے، جو کہ ان کی سوشل لائف کے بارے میں بات چیت ہوگی، وہ فیوچر میں کیا کریں گے، ان کا پرپز آف لائف کیا ہوگا، ان سب چیزوں پہ بات چیت ہوگی. تو یہ سارا طے ہو گیا کہ ہم نے کاؤنسلنگ جاری رکھنی ہے. پھر جو آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے ہے کہ جو کام انڈور میں کیا اس کو آؤٹ ڈور میں مینٹین کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ان کو روزگار کے حوالے سے ذمہ داری کا احساس دلانا کہ کس طرح وہ اپنے روزگار پہ توجہ دیں. آکوپیشنل تھراپی، تو یہ آن گوئنگ جرنی ہے جو کہ چلتا رہے گا. پھر پرسنل ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، اچھی عادتیں کیسے اپنائیں، زندگی کو مزیدار کیسے بنائیں، یہ بھی ان کو سکھایا جائے گا. خالی ان سے نشہ چھین کے علاج مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کو نشے کے بغیر مزیدار زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہ سکھایا جائے. وہ جو اسٹیئنگ سوبر کا کانسیپٹ ہے نا، اسٹیجز آف ریکوری، اس کو ہم بڑے اچھے، بیکاز وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلائز کرنا، اور پھر سیکنڈ نان کیمیکل کوپنگ، جو مزیدار زندگی کی بات آپ کر رہے ہیں، پھر ایک بیلنس لیونگ میں آنا، پھر اس کو اسٹوڈنٹ بنا دینا کہ اپنی زندگی کو سنوارتے یہ رہنا. آپ اپنے حصے میں رکھ لینا کہ یہ آپ کریں گے. اچھا،
اس کے علاوہ ہم نے بات کرنی ہے کہ نشے کا مریض چونکہ علاج کرانے کا خواہش مند نہیں ہوتا تو بہت ساری حوصلہ شکنی گھر والوں کی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مت ہے کہ اگر کوئی مریض راضی نہیں ہے تو پھر اس کا علاج کیسے ہو. اور اس کا علاج جتنا بھی کروائیں اگر اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس میں بتایا جا سکتا ہے کہ مرضی بنانا، موٹیویشن بنانا بھی علاج کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی ایک مثال یہ بھی ہم دے سکتے ہیں اس میں کہ جب پیشنٹ گھر پہ خود سے کوشش کر رہا ہوتا ہے نشہ چھوڑنے کی، تو مرضی تو اس کی ہوتی ہے، تو خود سے کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، تو نہیں کر پاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ مرضی خالی ہونا کافی نہیں. لیکن جب وہ علاج میں آتا ہے اور اس کی مرضی نہیں ہے تو اس کی مرضی بنائی جا سکتی ہے، ڈسکس کر کے، اس کے ساتھ ریپور بلڈنگ کر کے، اس کے ساتھ مذاکرات کر کے اس کی مرضی بنائی جا سکتی ہے. کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے دنیا میں کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت مریض آتے ہیں علاج میں، یعنی کورٹس کے ذریعے علاج میں آتے ہیں کہ یا تو علاج کراؤ یا پھر 10 سال رک دو، تو ان میں بھی جو سکسیس ریٹ ہے ان پیشنٹس کے برابر ہے کہ جو اپنی مرضی سے علاج. اسی طرح جو انٹرونشن کے ذریعے علاج میں آتے ہیں، یعنی فیملی ممبرز کے دباؤ کی وجہ سے علاج میں آتے ہیں یا فیملی ممبر کے درخواست پہ علاج میں آتے ہیں، تو ان میں بھی کامیابی کی شرح ان کے برابر ہے کہ جو خود آتے ہیں. تو یعنی یہ بھی ہم واضح کریں گے کہ بہت مرضی سے لے کے اپنی مرضی کو بہت زیادہ بنا کے آنا اور مرضی کے بغیر آنا علاج کی آؤٹ کم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ جو مرضی سے آتا ہے وہ بھی اپنے سسٹم میں ڈرگز لے کے آتا ہے، اس کے خون میں ڈرگز اس وقت شامل ہوتی ہیں اور اس کی مرضی کا بہت سارا تعلق ان ڈرگز کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کو وڈرول نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ ہائی فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہائی فیل کرتے ہوئے وہ بڑے شوق سے علاج میں کئی دفعہ اور دوسرے دن پھر ان کا، تو تھوڑا بہت ان چیزوں پہ بھی ہم بات کریں. اوور آل جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیچے جو ہم بات چیت کرتے ہیں اس کا ایم کچھ اور ہے. اس کا ایم ہے ان کو یہ سارے ٹارگٹس پورا کرنے میں مدد دینا. یہاں جو بات چیت ہے اس کا صرف ایک ایم ہے کہ لوگ علاج کے لیے آ جائیں. اور جب ہم لوگوں کو علاج کے لیے بلا رہے ہیں تو لاجک کچھ اور دینی پڑے گی. اور جب ہم لوگوں کو واپس اچھی زندگی کی طرف لے جا رہے ہیں تو وہ ایک تفصیلی کام ہے جو کہ پھر ہم کرتے ہیں، جس کا تذکرہ تھوڑا ہونا چاہیے. لیکن اصل میں ایمفیسائز اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ جو علاج ہے وہ کامیاب ہے اور کامیابی یہ ہے. دوسری چیز ہم نے بتانا ہے کہ علاج کاسٹ افیکٹو ہے، کہ علاج نہیں کرائیں گے تو نقصانات زیادہ ہوں گے، علاج کرائیں گے تو نقصان یقینی طور پر کم ہوگا. پھر یہ کہ علاج میں جو رہے گا وہ یہ ساری منزلیں طے کرے گا جو شروع سے لے کے آخر تک ابھی ہم نے 5 بتائی ہیں. اور وہ ایک ریکنسٹرکشن یعنی اس کی تعمیر نو ہوگی اس کی زندگی کی، اور اس کے لیے جد و جہد جاری رہے گی. اور یہ جو مت ہے کہ مریض نشہ نہیں چھوڑتے، اس کا بھی ہم نے تذکرہ کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے. یہ ساری جو بات چیت ہم کر رہے ہوں گے تو پیچھے سکرین پہ یہ جو گرین سکرین ہے ہم نے وہ فلم تیار کرنی ہے جو کہ دیکھنے والے کو ہماری بات چیت کے پس منظر میں پتہ چل جائے کہ پس منظر میں یہ کیا دکھا رہے ہیں. شروع میں ذکر بھی کر دیں گے کہ یہ جو جیسے ہم ہر ہفتے سیریمنی کرتے ہیں، میڈل کرتے ہیں، لوگ چاہیں تو اس کے اندر آ کے شرکت بھی کر سکتے ہیں، جن کے مریض ہیں وہ آ کے شرکت بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے. تو یہ پیچھے جو ہم نے وہ ایڈیٹنگ کرنی ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو
وہ زندہ جاوید بولتی ہوئی کہانی سامنے ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ریہیبز ہیں وہ اپنی سکسیس سٹوریز اپنے ویب سائٹ پہ بھی لگاتے ہیں، اور اس ہفتے ہم بھی اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا دیں گے. اس میں ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑی ہرڈل پیش آئے، پر زیادہ نہیں پیش آتی، کوئی اتنا نہیں بولتا. اگر ہو تو کہے گا جی تو ڈالا دینے ہیں کل میں، ایک دو چار لوگ اگر انڈیویجولی بات کرتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ پہلے ہم اس کو کراچی ٹرائی کر لیں گے. اچھا. کراچی، اسلام آباد، یعنی لاہور کے علاوہ باقی جگہ کر لیں گے نا ٹرائی، کیونکہ زیادہ تو یہ اگزامپلز لاہور کی ہیں، اور ہمیں مارکیٹنگ کی ضرورت کراچی، اسلام آباد، پشاور اور ادھر ادھر ہے. تو ہم ادھر کر لیں گے، پہلے ذرا کر کے تو دیکھیں گے نا کہ کیا رسپانس کیا. وہاں کی ویب سائٹ نہیں، یہ جو مارکیٹنگ کی اس کی جو فیس بک پہ ہم بوسٹ جو کرتے ہیں، تو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بوسٹ کرتے ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہر وقت کیمرے چل رہے ہوں گے اور لوگ بیٹھے ہوں گے. پہلے ہم اس بات کا تصور بھی نہیں. آپ ذرا چکر لگا لیں وہ نیچے وہ سیشن ہال میں، وہ کون کر رہا ہے آج؟ ہاں تسی ذرا حوصلہ بتاؤ جا کے. اچھا، اور کیا ڈفرینسز ہو سکتے ہیں یہاں کی بات چیت میں اور وہاں کی بات چیت میں؟ کیونکہ وہاں تو ہم ساری سائنٹیفک باتیں کر جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ سائنٹیفک باتیں بہت سیلز کو پروموٹ کرتی ہیں؟ سر شروع میں نہیں، یعنی جس طرح پچھلی میٹنگ میں مانی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ شروع میں لوگ ہم سے کوئی امید سننا چاہتے ہیں، یعنی جب ہم انہیں بہت ایکسپلین کر کے کنورٹ کر بھی لیتے ہیں اپنے پاس انکوائری میں، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہمیں شروع میں کوئی ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے فیملی فوراً کنورٹ ہو جائے، ان کو فوراً سمجھ آ جائے کہ اچھا ہاں یہاں ہمارا کام بن سکتا ہے. تو ایسی کوئی باتیں ہمیں یہاں پر کرنی چاہیے اس آڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ابھی ہمارے پاس نہیں آئے یا سوچ رہے ہیں آپس میں علاج کے بارے مجھے میں. لگتا ہے موٹیویشن کو اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم لیکن سیلز ہم کی نے بات کانٹراڈکشن بھی نہیں پیدا کرنی، کیونکہ نیچے والی ویڈیوز بھی لوگ دیکھتے ہیں اور اوپر والی بھی دیکھتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ نیچے والی ویڈیوز کو ہم بوسٹ نہیں کرتے، نیچے والی ویڈیوز کو تو ہم بوسٹ نہیں کرتے. اوپر والی یہ جو ویڈیو ہے ان کو ہم بوسٹ کرتے ہیں، یہ نئے لوگوں تک بھی جاتی ہیں، یہ زیادہ وائڈر آڈینس تک جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ویوز ملینز میں، جی جبکہ نیچے والی ویڈیوز تو اتنا نہیں جاتے. لیکن پھر بھی ہم نے اگر کانٹراڈکشن کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی خدشات ہیں کہ کانٹراڈکشن ہو جائے گی؟ سر نہیں ہوئی. جیسے ہم اس پالیسی کو اپنا رہے ہیں کہ ڈر کو ختم کرنا ہے، تو جیسے جتنی بھی باتیں ابھی آپ نے ٹریٹمنٹ کے بارے میں کی ہیں، تو اس کے اوپر ہم فیئر انڈیوسنگ اسٹیٹمنٹ کریں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو زندگی تباہ ہو سکتی ہے، انسٹیڈ آف سینگ دیٹ کہ اس کا کریکٹر بہتر ہو جائے گا، وہ وہ ساری چیزیں. ایک تو ہے نا ٹورڈز موٹیویشن، تو ایک اوے فرام موٹیویشن بھی ہمیں دینی ہے. ہم نے بتانا ہے کہ نقصانات کیا ہوتے ہیں، بالکل. کتنی جانیں جاتی ہیں. جیسے پہلے ہمارا ایڈورٹیزمنٹ آتی تھی نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے، تو یہ سب سے بڑی بات کہ اسی میں ایک اوے فرام موٹیویشن تھی کہ اگر آپ نے علاج نہیں کرایا تو وہ تنہا رہ جائے گا. لیکن پھر اس کا سٹارٹ ہوتا تھا تو اس میں بھی ہوتا تھا کہ نشے کی بیماری سے کیا کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں. پھر ہوتا تھا کہ ہمارے علاج سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نشہ چھوڑ کے تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے. یہ سر ہم پھر پہلے آخر میں ہوتا تھا کہ آخر نشہ آپ کے بچے کا مقدر کیوں رہے. تو ہم نے اس تھیم کو ان اے وے بیچ میں شامل کرنا ہے. تو میرے خیال سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ہو کہ کیسے کیا، یعنی ٹورڈز موٹیویشن والی، اور پھر سیکنڈ جو کہ جو آڈینس ہوتی ہے وہ پہلے اچھی باتوں کو ابزارب کرتی ہے تو پھر اگلی بات سننے کے لیے پھر ریڈی ہوتی ہے. تو جب ہم نے اوے فرام موٹیویشن اور ٹورڈز دونوں کو موٹیویشن دونوں کو ہی لے کے چلنا ہے، اور اس میں ہم نے کانٹراڈکشن نہیں کرنی. پر ایک بات ہے کہ جس کے ٹریپ میں ہم بہت عرصہ پھنسے رہے کہ جب امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے ونس این ایڈکٹ آلویز این ایڈکٹ، تو ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری قابل علاج نہیں ہے، بس منظم کرنے والی بات ہے. یہ بات
یورپ اور امریکہ میں تو سجتی ہے، کیونکہ وہاں علاج اس بات کو سمجھا جائے گا کہ ہم لوگوں کو ایڈکٹ سے یوزر بنا دیں، تو بہترین علاج سمجھا جائے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے ڈیزیز کانسیپٹ کے پہلو سے. لیکن اگر نشے کی بیماری کا مطلب ہے نشہ کرنا پاکستان میں جیسے کہ ہے، اور علاج کا مطلب ہے نشہ چھوڑ دینا، تو جس نے نشہ چھوڑ دیا اور اسے اب کریونگ بھی نہیں ہوتی، تو ایک طرح سے وہ شفا یاب تو ہو گیا نا. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ بار بار ایمفیسائز کرنے کی کہ ونس این ایڈکٹ آلویز این ایڈکٹ، یا اس کا علاج کوئی نہیں ہے، یہ لا علاج مرض ہے. ہم ایسی باتیں کہتے رہے ہیں کبھی. تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ کسی چیز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو یہاں بات کرتے ہوئے ہم نے اپنے جو پیرامیٹرز طے کرنے ہیں وہ اس طرح طے کرنے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ہوپ دینی ہے اور علاج کے بارے میں پازیٹیو کانسیپٹ دینا ہے. بیک گراؤنڈ میں وہ جو میڈیلینز چل رہے ہیں وہ آگے. تو یہ ایک جو ویڈیو بنے گی جس میں ہم علاج کے جو فوائد ہیں وہ بتائیں گے، جس میں ریفرنس ہم دے دیں گے، یعنی نائڈا کا ریفرنس یا شمسا کا ریفرنس امریکہ میں کی. یہ چیزیں ٹارگٹ کی جاتی ہیں نشے کے علاج میں، اور ون بائی ون یہ نتائج نکلتے ہیں. آپ وہ سٹیجز کی بات جو آپ کہہ رہی ہیں اسٹیئنگ سوبر سے، کہ کتنا کوئی بہتر ہو گیا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، پلس گھر والوں کو ہم بتا دیں گے کہ یہ جو بالکل بے بسی کی کیفیت ہے آپ کی، اور آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی، تو آپ پر امید ہو جائیں گے، آپ بے بس نہیں رہیں گے. آپ اپنے فیملی ممبر پہ جو کہ نشے کا مریض ہے اس پہ حاوی ہو جائیں گے، اگر یہ لفظ مناسب ہے. نہیں تو آپ اس سے ڈریں گے نہیں، یا آپ گھبرائیں گے نہیں. اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے کرنی ہیں. سر کچھ متس اور فیکٹس کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے آڈینس کو، کیونکہ نشے کی بیماری کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو ہم اس کو بھی بیچ میں لا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جن پر ہمارا یقین ہے وہ متس ہیں اور ان کے بدلے میں حقائق کیا ہیں. یہ اگلے پروگرام کا حصہ ہو سکتا ہے کہ ہم فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز یا متس کے بارے میں بات کریں کہ متس کیا ہیں اور حقائق کیا ہیں. اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ علاج کیوں مؤثر ہے اور کیوں ممکن ہے. دو چیزیں ہیں کہ علاج مؤثر بھی ہے، علاج ممکن بھی ہے، علاج کاسٹ افیکٹو بھی ہے. مؤثر ہے اور اس کے یہ اجزاء ہیں جن کے تحت وہ مؤثر ہے، اور علاج کی جو رکاوٹیں ہیں یعنی کیوں ممکن ہے، وہ رکاوٹیں ایسے دور ہو سکتی ہیں جس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم سے مدد لی جا سکتی ہے، یا فیملی انٹرونشن کی جا سکتی ہے، یا کرائسس انٹرونشن کی جا سکتی ہے. اور کاسٹ افیکٹو ہے کہ نشہ کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے، اور نشہ چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے، کتنی جلدی میں وہ سارے نقصانات. ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ نشہ کرنے والے اور باقی فیملی ممبرز کے درمیان اتنا زیادہ فساد پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ باقی فیملی ممبر اتنی دلچسپی نہیں رکھتے کہ اس کا علاج کرائیں، اور مریض تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ میرا علاج نہ ہو. تو یعنی فیملی میں جو نشے کے مریض کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے اور باقی لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور کوشش چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بھی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. اس میں ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ بیسٹ یہ ہے کہ علاج سے پہلے آپ کاؤنسلنگ میں آئیں، یعنی فیملی کاؤنسلنگ میں آئے، اور تبھی وہ بہتر طور پر سمجھ سکے گی فیملی، یعنی علاج سے پہلے اگر فیملی کاؤنسلنگ میں آ جائے تو وہ سمجھ سکیں گے کہ کیسے علاج مؤثر ہے اور کیسے ممکن ہے اور کیسے یہ کاسٹ افیکٹو ہے. تو علاج سے پہلے یہ سب چیزیں سمجھنے کے بڑے فوائد ہو سکتے ہیں، جو کہ ہمارا نارمل طریقہ ہے. ابھی بعض لوگ مہینے بعد 2 مہینے بعد اپنے مریض کو داخل کراتے ہیں اور چکر لگاتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا سٹرکچر بھی بنا لینا چاہیے کہ جس میں نشے کے، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا ٹائم رکھ لیں کہ جتنے لوگ بھی انکوائری کے طور پر کال کرتے ہیں ان کو اسی ٹائم میں بلائیں،
اور ایٹ اے ٹائم 3 4 5 فیملیوں کو کاؤنسل کریں پری ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. کیا بالکل یہ بھی کیا جا ممکن ہے بالکل کہ صحیح. پہلی دفعہ محسن نواز مل لیں اور دوسری دفعہ اس میٹنگ میں بلایا جائے؟ ابھی ہمارا ٹیون ان سیشن ہوتا ہے جی سر. جی سر. اور دوسرا کیا نام ہے فنیشنگ ٹچ. وہ بھی ہوتا ہے. جی. تو یہ ایک کوئی نئی چیز ہو جائے گی ہوں. کہ بریفنگ جو ہے علاج کے بارے میں کب جی. کیسے ہو. لیکن وہ جو ہم نے کئی دفعہ غلطی کی کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو نیچے بھیج دیتے ہیں، تو وہاں تو ساری باتیں اور طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں تو سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں بتائے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں حقائق بیان کرنے کا فورم ہے، جبکہ جو نئے آنے والے ہیں انہوں نے حقائق سننے کی بجائے حوصلہ پکڑنا ہوتا ہے، حوصلہ افزائی کا ابھی ان کی حقائق سننے والی بھی پوزیشن کیپیسٹی نہیں ہوتی، ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے، اور ساتھ اگر پیچھے یہ میڈالین والے کو ہم اچھی طرح پریزنٹ کر سکیں، جی. وہ ایک الگ فکر ہے کہ اس کا کیا رسپانس ہوگا. لیکن فی الحال ہم وہ پروگرام بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے فوائد کتنے ہیں اور اس کے نقصان کتنے ہیں. سر ہم ان لوگوں کا تو لے سکتے ہیں نا جن کو یہ ایشو ہے ہی نہیں ہے کہ ہمارا آن ایئر ہو جائے یا نہیں ہو جائے. ایک ہی Most of فیملی the ہے نا patient- جن کا، ابھی تک تو ایک ہی فیملی نے کہا تو ایک ہی فیملی نے تھا، وہی اس کے علاوہ کسی نے یہ نہیں کہا تھا. کوئی ایک آدھ اور بول پڑے گا تو پھر اس کا حل بھی دیکھ لیں گے. لیکن جن کے بارے میں ہمیں شور ہے کہ یہ لوگ نہیں کہیں گے، ہم بنا بھی ان کا سکتے ہیں جیسے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اور کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں جو اس ویڈیو کو، جو مارکیٹنگ ویڈیو ہے، اس میں ہم نے جب بات کرنی ہے تو جب صداقت کلینک کا ذکر آئے گا تو جو فکرہ بولیں گے تو پھر دوبارہ ہم وہ فکرہ بھی بولیں گے جس میں ولنگ ویز کا ذکر آئے گا، اینڈ وائس ورسا، تاکہ جب ایڈیٹنگ اس کے لیے کریں اور اس کے لوگوں کے ساتھ کریں تو وہ والا فکرہ لے لیں تو یہ والا فکرہ بھی لے لیں. تو جہاں کہیں بھی ہم ولنگ ویز کا یا صداقت کلینک کا ذکر کرتے ہیں تو اسی فکرے کو ہم 2 دفعہ بولیں گے، ایک دفعہ صداقت کلینک کے حوالے سے، ایک دفعہ ولنگ ویز کے حوالے سے. تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک، کوئی اور پوائنٹ؟ اچھا، کچھ میں لٹریچر ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں تو اس کی کاپیاں میں آپ کو بھی بھجوا دوں تاکہ آپ بھی پڑھ لیں. جی سر. اور ہم یہ پروگرام بنائیں گے جو کہ تقریباً اسی طرح گھنٹے کا ہوگا، اور پھر اس کو کٹ کر کے چھوٹا کر کے 40 منٹ کا کر کے، پھر اس میں وقفے بھی ہوں گے جو کہ آپ اسی طرح بولیں گے کہ وقفے، لیکن اس وقفے کو ہم ویسے وقفہ بنا لیں گے. اس وقت رن نہیں کریں گے، اس میں ویڈیو رن نہیں کریں گے. ویڈیو تو بعد میں ایڈ کی جا سکے گی نا اس میں. اور 3 وقفے ہو جائیں، 4 وقفے ہو جائیں، اور شروع میں اسی طریقے 10 سے، منٹ کے بعد ہاں 10 منٹ شروع میں وہی ہو جائے گا نا، کیا کہتے ہیں وہ، جھلکیاں. اور پھر اس کو ہم بھرپور کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پھر اس سے نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ ہم بنا لیں گے وہ غلط فہمیوں کا ازالہ، کہ اس بارے میں بات کر رہے ہوں گے. اس میں بھی مین مقصد یہی ہوگا، یہاں کے پروگراموں میں مین مقصد یہی ہے کہ علاج کے لیے آؤ، جی. اور نیچے والے پروگراموں میں مین مقصد یہ ہے کہ سائنٹیفک حقائق لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کرے. اب کافی ٹیونڈ ہو گئے ہیں لوگ، سننے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی.